السلام علیکم ناظرین، آج تختی نمبر 9 اظہار پڑھاؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 9 اظہار۔ پہلے جانیں گے اظہار کیا ہے، اظہار کسے کہتے ہیں۔ اظہار کا معنی ظاہر کرنا، اظہار کے معنی ظاہر کرنا۔ اور نیچے کیا ہے؟ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1۔ تنوین اور نون ساکن کا 4 قاعدہ ہے، تو قاعدہ نمبر 1 ہے اظہار۔ تنوین اور نون ساکن کو تو ہم تختی نمبر 8 میں ہی پڑھ چکے ہیں کہ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ تو نون پر ہے تو نون ساکن، اور یہاں تنوین اور نون ساکن کا ہی قاعدہ ہے۔ تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں، ان میں سے قاعدہ نمبر 1 ہے اظہار۔ اظہار کے معنی ظاہر کرنا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ حروف حلقی 6 ہے، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ پہلے جانتے ہیں کہ حلقی، حروف حلقی، یہ حلقی کیوں کہتے ہیں؟ یہ 6 حروف جو ہیں حلق سے نکلتے ہیں، ہمارے حلق سے نکلتے ہیں، جس کو ہم گلا بولتے ہیں نا۔ اس میں 3 حصے ہوتے ہیں، ادنا، اوسط، اقصی۔ جو منہ کی طرف والے جو ہوتا ہے نا، یہ ادنا ہوتا ہے۔ بیچ میں جو کلہا کی طرف اوپر اٹھا رہتا ہے ان کو اوسط بولتے ہیں، اور سب سے نیچے یہ پسلی کی طرف جو رہتا ہے، جو جہاں گڑا رہتا ہے، اس کو ہم اقصی بولتے ہیں۔ اور سب سے اوپر والے جو بتائیں منہ کی طرف والا ادنا، اس سے حمزہ، ہا نکلتا ہے، اور عین، ہا بیچ والے سے، غین، خا سب سے نیچے والے سے۔ یہ تو ہم جان گئے۔ اب چل شروع کرتے ہیں۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد، سمجھنا، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آوے تو نون کو ظاہر کر کے بغیر گنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ اب یہاں سمجھنا ہے کہ گنہ کسے کہتے ہیں۔ گنہ، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا گنہ کہلاتا ہے، اور یہاں کہہ رہا ہے کہ بغیر گنہ، ناک میں ہلکا سا بھی آواز کو روکنا نہیں ہے، بغیر گنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ سمجھ لیا؟ اب دیکھیں گے قاعدہ جو بتایا، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی، یعنی کہ تنوین یا نون ساکن، جس حرف پر تنوین، جو حرف تنوین ہو جس حرف پر، یا جس حرف پر ساکن ہو، اس سے پہلے یہ 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں جلدی پڑھیں گے، اس کو اظہار کریں گے۔ چلیے ہم ایگزامپل پر لے لیتے ہیں، جیسے طیرن ابابیل، طی، طا یا زبر طی، یا ساکن یہاں بتایا کہ تنوین یا نون ساکن، تنوین یا نون ساکن، یہاں یا ساکن ہے، یاد رکھنا۔ طا یا زبر طی، را الف 2 زبر رن، طی رن۔ اب دیکھ، ابابیل، تنوین یا نون ساکن کے بعد، سمجھ لیا، بعد، تو را الف 2 زبر رن، کیا رہا؟ تنوین، 2 زبر کی تنوین، اور اس کے بعد کیا رہا؟ حمزہ۔ دیکھ حمزہ ہے نا۔ اب تو کہے گا، اب سمجھے گا یہ تو مولانا الف ہے۔ الف نہیں ہے بچے، ہم پہلے بتا چکے ہیں الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ اور تختی نمبر 2 میں اس کی شکل بھی ہم پڑھ چکے ہیں،
الف کی دو شکل ہے، با کی دو شکل ہے، تا کی دو شکل ہے، یہ شکل ہے۔ دو زبر تنوین کے بعد حمزہ آیا، اسی لیے ہم اس کو اظہار پڑھیں گے اور جلد پڑھیں گے۔ جیسے طیرن، حمزہ زبر ا، با الف زبر با، ابا، طیرن ابا، با یا زر بی، ابا بی، لام زبر لا، ابا بیلا، اب پورے پڑھیں گے طیرن ابا بیلا، طیرن ابا بیلا، اس تو پڑھیں گے یہ غلط ہو جائے گا کیونکہ یہاں اکفا ہو جائے گا، اسی لیے پڑھیں گے طیرن ابا بیلا۔ نار حامیۃ، نون الف زبر نا، را دو پیش رن، نار، حا الف زبر حا، نار حا، یہاں بھی اظہار ہو رہا ہے، کیوں؟ دو پیش تنوین کے بعد حروف حلقی کے چہروں میں سے ہا آئی ہوئی ہے، اسی لیے ہم اس کو اظہار کر کے پڑھیں گے، یعنی جلد پڑھیں گے۔ جیسے نار حامیۃ، حا الف زبر حا، میم زیر می، حامی، یا زبر یا، حامیہ، نار حامیہ، تا دو پیشتن، نار حامیۃ۔ آج اتنا ہی سبق، یہ ویڈیو زیادہ بڑا ہو جائے گا، اس لیے ہم مشق کل پڑھائیں گے، اگلے سبق میں پڑھائیں گے۔ السلام علیکم۔ آپ امید کرتا ہوں آپ سبق خوبی اچھے سے سمجھے ہوں گے، اور یہ قاعدہ بالکل سٹک ہے، اور اس کو ہر انسان کو قرآن پڑھنا سے یہ چار جو تنوین اور ساکن کے چار قاعدہ ہے نا، اس کو بے حد ضروری جاننا ہے، اور یہ چار قاعدہ نہیں جان پایا، نہیں سیکھ پایا تو قرآن صحیح سے نہ پڑھ پائیں گے۔ اس لیے اس کو صحیح سے اچھے انداز میں اچھی سے اس کو یاد کرنا زبانی۔ السلام علیکم۔